بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیشہ ورانہ مانگنے والے ہیں ان کو صدقہ خیرات دینا چاہیے یا نہیں، یا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مانگنے والا یا مانگنے والی پیشہ ور ہے یا صحیح مستحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو ختم کرنا ہی صدقہ اس کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے آنے والی ہر آزمائش اور امتحان اور مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہم جہاں دے رہے ہیں وہ اس چیز کا مستحق ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقہ خیرات جو نفل عبادت ہے اس کا مستحق سب سے پہلے تو وہی ہے کہ جو سوال نہ کرنے والا ہو، لیکن اس کی ظاہری حالت سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ اس کو دینا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ جو ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ عورتیں یا مرد پھر رہے ہیں مانگنے والے، ان کو ہمیں دینا چاہیے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو ہماری اپنی نیت خالص اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ آگے ان کا جو عمل ہے کہ وہ اس نیت سے لے رہے ہیں یا مستحق ہیں یا نہیں ہیں، یہ ان کا اپنا عمل ہے، ہماری نیت صاف ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں دیکھ کے دینا چاہیے کہ اس کا مستحق بھی ہو، جہاں پہ ہمارا صدقہ خیرات لگے اور ہم اس ثواب کے مستحق ہم بن سکیں۔ یہ جو آج کل کے ہمیں ملتے ہیں، کبھی مسجدوں کے باہر بیٹھے ہوئے، کبھی گلی کوچوں میں پھرنے والے، اور خاص کر عورتیں اور وہ نوجوان لڑکیاں جو بسوں میں بھی آ جاتی ہیں، گھروں میں بازاروں میں پھرتی ہیں، ان کے لیے ہمارے قرآن حدیث میں یہ حکم ہے کہ جب تک ایک بندہ صحیح سلامت ہاتھ پیر رکھتا ہے اور جوان ہے، اور اس کے ہاتھوں میں اور پیروں میں اس چیز کا زور اور طاقت ہے کہ وہ اپنے بل بوتے پہ اپنی کمائی خود کما سکتا ہے اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ سوال کرے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پیشہ ور ہیں، کیونکہ یہ جو جوان آدمی ہوتے ہیں اور وہ نشہ کرتے ہیں اور نشہ کرنے کے لیے مانگتے ہیں اور خود کو بڑے مجبور اور بے بس ظاہر کرتے ہیں، ان پہ ہمارے صدقہ خیرات بالکل نہیں رکھتے۔ ایسے ہی وہ نوجوان عورتیں یا لڑکیاں جو جگہ جگہ دکانوں میں جا کے مانگتے ہیں یا گھروں میں جا کے مانگتی ہیں، تو لڑکیاں یا عورتیں بھی ہم نے ایسی دیکھی ہیں کہ جو بزرگ ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی سوال نہیں کرتی، گھروں کے برتن مانجھ کے اور جھاڑو کر کے صفائی کر کے وہ اپنے پیسے کماتی ہیں، اپنے گھر کے خرچ کو چلاتی ہیں، لیکن ان میں اتنی غیرت ہوتی ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سے سوال نہیں کرنا، کیونکہ سوال کرنے کی اجازت ہمارا اسلام نہیں دیتا۔ جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ سوال کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، تو جب وہ اونٹ پہ جا رہے ہوتے تو اونٹ کی مہار جو ان کے ہاتھ سے گر جاتی تو اونٹ کو بٹھا کے وہ مہار خود اٹھا لیتے تھے، لیکن کبھی کسی راہ چلتے کو سوال نہیں کرتے کہ مجھے یہ اٹھا کے دو۔ تو اتنی پابندی سے وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ سوال کرنے والا کیسا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھے ہیں کہ بزرگ ایک مرد ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے موٹے کام کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، کبھی وہ جوتے سی رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ چھوٹی موٹی چیز کی ریڑھی لگائی ہوتی ہے، لیکن سوال کسی سے نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے ان کی مدد کرنے کی نیت سے ہم ان سے کچھ لے لیں، اور اس کو جو چیز لیں گے اس کے بدلے میں اس کو ڈبل معاوضہ دے دیں، اس نیت سے کہ ہم کچھ اس چیز کی قیمت ادا کر رہے ہیں اور کچھ اس کی مدد کرنے کے لیے ہم صدقہ دے رہے ہیں، تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ اصل مستحق یہ ہوتے ہیں کہ جن کی حالت زار سے بھی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو دینا چاہیے، لیکن وہ سوال بھی نہیں کرتے۔ جیسے ایک بھائی ہمیں بتا رہے تھے، اپنی بات بتا رہے تھے کہ انہوں نے بازار میں ایک بچے کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جوتا چاہیے، میرے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے۔ تو وہ اس بھائی نے بتایا کہ میں نے اس بچے سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، میں آگے جوتے والی دکان پہ آپ کو لے کے دیتا ہوں۔ وہ بچہ بیٹھ تو گیا، لیکن جیسے ہی جوتے والی دکان پہ میں نے گاڑی روکی اور میں نے کہا چلو پیسے دینے کے بجائے اچھا ہے کہ اس کو جوتا لے کے دوں، واقعی اس کے پاؤں ننگے تھے۔ تو جوتا جب لینے کے لیے اس کو میں نے دکان میں داخل ہونے کے لیے کہا تو وہ بھاگ گیا۔ تو وہ بھائی بتاتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد
پھر میں موبائل کی دکان پہ گیا تو اسی بچے کو دیکھا کہ وہ پھر موبائل کی دکان والے سے بھی وہ یہی سوال کر رہا تھا کہ مجھے آپ جوتا لے کے دیں، خدا کے لیے مجھے جوتا لے کے دیں، میرے پاس جوتا نہیں ہے اور میرے پاؤں میں درد ہوتی ہے، تو مجھے اس کے لیے پیسے دیں، میں جوتا لوں، جوتا لے کے نہیں دیں بلکہ پیسے دیں، میں نے جوتا لینا ہے۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا، اس لڑکے سے کہا کہ آپ وہی لڑکے ہو جو میں کل آپ کو جوتے کی دکان پہ لے کے گیا تھا اور آپ نے نہیں لیا؟ تو اس نے کہا جی میں وہی ہوں۔ تو کہا کہ آپ پھر وہاں سے کیوں بھاگ گئے تھے اگر آپ کو جوتا چاہیے تھا؟ تو اس پہ وہ رونے لگا تو بھائی نے کہا میں نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، اس کو ایک سائڈ پہ لے کے گیا کہ خدا کے لیے مجھے بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے وجہ بتائی کہ مجھے جوتا نہیں چاہیے بلکہ ہمارا ایک بڑا وہ ہے، جیسے گروپ کا ایک بڑا لیڈر ہوتا ہے، ہمارا ایک لیڈر ہے جس نے گروپ میں کوئی 20-25 بچے چھوٹے بڑے 10 سال کے 12 15 16 سال کے لڑکے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں ایک رکشے میں بٹھا کے 2 رکشے کرتا ہے، تو وہ ہمیں ایک چوک پہ چھوڑ کے جاتا ہے، مختلف جگہیں بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ نے جوتے کے پیسے مانگنے، جوتا نہیں مانگنا، حالانکہ ہمارے جوتے ہیں اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے جوتے کے پیسے مانگنے، جوتا نہیں مانگنا۔ وہ جب پیسے ہم جگہ جگہ سے جوتے کے نام پہ اکٹھے کر کے شام کے وقت اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنے جیب میں سارے پیسے رکھ لیتا ہے اور ہمیں تھوڑے تھوڑے سے اس میں سے دیتا ہے اور ہمیں جوتا بھی دیتا ہے پہننے کے لیے۔ تو ایسے ہی معاشرے میں کچھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پیشہ ور گداگر ہیں، وہ ان کا یہ پروفیشنل کام ہوتا ہے مانگنے والا، وہ ضرورت مند نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ضرورت مندوں کے گھروں میں دیکھنا چاہیے۔ اصل اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ وہ ہیں جو بیچارے ضرورت مند ہیں لیکن اپنی عزت اور غیرت کی خاطر کسی سے سوال نہیں کرتے اور اسی میں ہی وہ گزارا کرتے ہیں، جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ تو ہم اپنے وسیع ظرف کے ساتھ، اپنی کھلی نظروں کے ساتھ ایسے بندوں کی پہچان کر کے اپنے صدقہ خیرات دیں تاکہ ہم اجر و ثواب پا سکیں، اور ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے جو پیشہ ور گداگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کمائیں، چاہے تھوڑا یا زیادہ حلال رزق کما کے اپنے بچوں کو دیں، اسی میں اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے گا، اور ہمارے معاشرے کو ایسے پیشہ ور گداگروں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمارے صدقہ خیرات کو مستحق لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔